اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کا ترجمہ پڑھا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو مشق میں پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ کثیر الانتخابی سوال۔ تو دیکھیں بیٹا، پہلا سوال ہے، سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع ہے۔ تو سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت۔ الف جواب اس کا درست ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں صفات بیان کی گئی ہیں، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ بھی الف جز ہے، جز اس کا درست ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا سیلاب کا۔ یہاں بھی اس کا درست جواب الف ہی ہے۔ اور سوال نمبر 4، انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے، عقیدہ آخرت۔ اس کا دال جز درست جواب ہے۔ اور آخری ہے، سورۃ المؤمنون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے قیامت کے احوال کا۔ بے جز اس کا صحیح ہے، یہ نیچے اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ تو دیکھیے جی بیٹا، پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں ان میں سے کوئی سی 2 صفات تحریر کریں۔ تو یہ 4-5 مومنین کی صفات ہیں، کوئی بھی 2 ان میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سورۃ المؤمنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کریں۔ تو یہ آگے اس صورت میں اللہ نے جو مختلف مراحل بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ نطفہ کو محفوظ جگہ پر رکھا، نطفہ کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر اس میں روح ڈال کر اسے ایک مکمل انسان بنا دیا، اسے ایک مخلوق بنا دیا۔ تو یہ انسان کی پیدائش کے تخلیقی مراحل ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سورۃ المؤمنون میں مومنین کو کس کا وارث بنایا گیا؟ تو مومنون کو اللہ نے، سورۃ المؤمنون میں اللہ نے مومنین کو جنت کا وارث بنایا ہے، جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں کفار مکہ کے انکار کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ تو سورۃ المؤمنون میں کفار کے انکار کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کفار کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہ تھا، اس لیے انہوں نے دعوت دین کا انکار کیا۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو یہ اس کے تعارف میں فضیلت والی جو حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ اگلا سوال جو ہے، مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ تو یہ الفاظ انہی آیات میں سے ہیں جو آیتیں ہم نے پہلے لیسن میں پڑھی، ہم اپنے سبق کے پہلے حصے میں پڑھی ہیں۔ خاشعون خشوع
کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، حافظون حفاظت کرنے والے، اللغو فضول کام یا فضول باتیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، معرضون اعراض برتنے والے۔ آگے آیات کا ترجمہ ہے، وہی آیتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے مکمل کیا ہے، وہی آیات میں سے یہ کچھ آیتیں ترجمے کے لیے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال اس کا تفصیلی سوال ہے۔ تو تفصیلی سوال ہم اس کے مختلف ہیڈنگز آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شروع میں آپ اس کا تعارف لکھ دیں کہ سورۃ المؤمنون، اس کا سورت کا نام مؤمنون ہے، اور اس کی 23ویں سورت ہے۔ ترکیب توقیفی جو ہے اس کی 18ویں پارے میں ہے۔ رکوع 6 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں۔ مقام نزول یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب اس کو وجہ تسمیہ کہ اس کو سورۃ المؤمنون کیوں کہتے ہیں، کہ اس میں اللہ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ اس سورت کے آغاز میں ہی کیا ہے، اور آگے اس کی سورۃ المؤمنون کی فضیلت میں جو حدیث پاک نیچے ہے تعارف کے بعد، وہاں ہیڈنگ آ جائے گا سورۃ المؤمنون کی فضیلت۔ اس کے بعد نیچے اس کے مرکزی موضوع کا ایک ہیڈنگ ہے، تو وہی ہیڈنگ اس کا مرکزی موضوع ہوگا۔ اس کے بعد اس کے بنیادی مضامین کہ مزید ان کی ہیڈنگ بن جائیں گے۔ سب سے پہلا ہیڈنگ ہوگا مومنون کی یا مؤمنین کی صفات۔ اللہ نے جو صفات بیان فرمائی ہیں مومنون کی، وہ ہیڈنگ بن جائے گا مومنین کی صفات۔ نمبر 2 انسان کی تخلیق کے مراحل، اگلا ہیڈنگ ہوگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مختلف نعمتوں کا ذکر۔ اللہ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، آسمان سے بارش برسائی، پھر ان سے کھجور اور انگوروں کے باغ اگائے۔ اس کا ہیڈنگ ہوگا اللہ کی وحدانیت اور مختلف نعمتوں کا ذکر۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور دعوت کا تذکرہ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں اس کا ہیڈنگ ہو جائے گا۔ نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان اگلے پیراگراف میں یہ ہیڈنگ ہوگا۔ اس کے بعد نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک نشانی بنایا ہے، انہیں اور ان کی والدہ کو۔ نیچے دین واحد کا تذکرہ کہ ایک ہی دین، تمام پیغمبر اپنی قوم کی طرف جو دین لائے، سب کے سب پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، اور وہ اسلام، تو دین واحد کا تذکرہ۔ اور پھر اس کے نیچے اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کے دلائل۔ جہاں سے یہ پیراگراف شروع ہوتا ہے وہاں اس کا ہیڈنگ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا ہے۔ اور نیچے آخری ہیڈنگ اس کا مشرکین اور قیامت کا احوال۔ تو یہ اس طرح ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ یہ اس کے تفصیلی سوال کے ہیڈنگز ہیں۔ تو بیٹا جی آپ اس سورت کی آیات کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں چند ہی ہیں، الفاظ معنی بھی یاد کریں، اور اس کے مشقی سوالات میں MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوال جو مکمل اس کو یاد کریں، اس کو اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیں۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ والسلام۔